جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ کا وجوب۔ تو سیدنا سمورہ بن جندب، وعن سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ، سیدنا سمورہ بن جندب سے روایت ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یأمرنا، ہمیں حکم دیتے، ان نخرج الصدقہ، کہ ہم زکوٰۃ نکالا کریں، من الذی، اس مال سے، نعدہ للبیع، جس کو ہم تجارت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، واسنادہ لین، اور اس کی سند کچھ کمزور ہے، یہ ضعیف نہیں ہے لیکن کچھ کمزور ہے، اور دیگر روایات اس کی تائید کرتی ہیں۔ تو مال تجارت میں 2.5% زکوٰۃ واجب ہوگی، اس میں عشر یا نصف عشر نہیں بلکہ 2.5%، اور یہ 2.5% جو ہے یہ ربع عشر بنتا ہے۔ تو سامان تجارت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کو انسان نفع کے ساتھ بیچنے کی نیت سے خریدے اور خریداروں کے لیے رکھے، تو یہ سامان تجارت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں۔ تو اس میں مال تجارت آ جاتا ہے، کسب، کمائی، یعنی آپ نے تجارت کی اور اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا، آپ نے کچھ کمائی کی، تو اس میں سے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ اب اس کے بعد پھر آگے ہے دفینہ۔ دفینہ ہوتا ہے کسی کو کوئی خزانہ مل جائے، کسی کو کوئی خزانہ مل جائے، یا پھر اسی طرح دفینہ سے مراد دفن کی ہوئی چیز سے مراد کانیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ آگے اس کا الگ سے بیان آ رہا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسا خزانہ ملے جو کسی بنجر اور غیر آباد جگہ سے اس کو حاصل ہوا ہے، تو اس کے اوپر خمس، یعنی 5واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے، باقی مال پھر اس کا ہوگا۔ اس سے اگلی حدیث کے اندر اس دفینے کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر تو وہ دفینہ ایسی جگہ سے ملے جہاں پر لوگ رہتے ہوں، یعنی آباد بستی کے پاس سے یا آباد بستی میں سے ملے، تو پھر اس کا حکم لقطہ کا ہوگا، یعنی گری بڑی چیز جیسے جیسے کسی کو مل گئی، تو گری پڑی چیز کا حکم یہ ہے کہ وہ آدمی 1 سال تک اس کا اعلان کرے، 1 سال تک اس کا اعلان کرے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو اپنے استعمال میں لے آئے۔ لیکن اگر اس کا مالک بعد میں آ جائے اور پوری نشانیاں بتا دے اور یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی ہی یہ خزانہ اس کا تھا یا گری پڑی چیز جو ملی ہے اس کی تھی، تو وہ اس کو واپس کرنی پڑے گی۔ پہلے نمبر پہ تو استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یعنی 1 سال تک آپ اس کا اعلان کریں گے کہ اس طرح کر کی کوئی چیز ہے، ملی ہے، اگر کسی کی ہے تو وہ اپنی نشانیاں بتا کر اس کو لے سکتا ہے۔ اور اگر وہ خزانہ کسی غیر آباد جگہ سے ملا ہے، جنگل سے ملا ہے یا کسی ایسی بستی سے ملا ہے جہاں پر آبادی موجود نہیں ہے، تو پھر اس کو ریکاز کہا جائے گا، اس کو ریکاز کہا جائے گا، اور وہ ریکاز جو ہے وہ پھر اس کا اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی بندے کا ہے جس بندے کو ملا ہے، لیکن اس میں زکوٰۃ واجب ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہے، اور اس کی زکوٰۃ ہے خمس، 5واں حصہ، یعنی 5واں حصہ بطور زکوٰۃ کے بیت المال میں جمع کروایا جائے گا، اور باقی جو ہے وہ بندہ خود رکھ لے گا جس کو وہ ملا ہے خزانہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وفی الرقاز الخمس، دفینہ خزانے میں، وفی الرقاز، دفینہ خزانے میں جو کسی کو ملے اس پر الخمس، 5واں حصہ زکوٰۃ واجب ہے، متفق علیہ۔
تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کل، بلکہ اب تو خیر کم ہو گیا ہے، لیکن جب پاکستان اور ہندوستان الگ الگ ہوئے تو یہاں پہ سکھوں کے اور اسی طرح ہندوؤں کے بہت سارے مکان جب وہ یہاں پہ چھوڑ کے گئے، تو ایک عرصے تک لوگوں کو ان سے بہت سارے خزانے ملتے رہے۔ وہ اپنا سب کچھ مال و دولت اس طرح اپنے گھروں کے اندر یا مختلف جگہوں کے اندر، حتیٰ کہ کئی قبروں کے اندر، یہ بھی ایک دو دفعہ ہم نے خبریں پڑھی، ایک دو مزاروں میں قبریں انہوں نے کھودی، رات کے وقت آئے، یہ ایک دو سال پہلے کی بات ہے، اور وہاں سے بہت بڑا خزانہ جو ہے وہ لے کر چلے گئے۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے خزانے یہاں پہ چھپائے۔ تو اگر آج کسی کو اس میں سے کچھ مل جاتا ہے تو شرعی اعتبار سے اس کے اوپر پانچواں حصہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب چونکہ بیت المال نہیں ہے تو اب وہ زکوٰۃ جو ہے وہ خود ہی بندہ جس کو ملا ہے وہ خود ہی ادا کر دے گا، فقراء کے اندر، مساکین کے اندر، جو بھی مصارف قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دفینہ میں خمس واجب ہے، یعنی جو مدفون خزانہ کسی کو ملے اس پر پانچواں حصہ زکوٰۃ واجب ہے، اور باقی کے چار حصے جو ہیں وہ اس خزانے، جس کو خزانہ ملا ہے اس کے ہوں گے۔ اور پھر دفینے کے اوپر زکوٰۃ کے وجوب کے لیے سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے، یعنی جو ہی آپ کو خزانہ ملا، جتنا بھی ملا، اور اس میں پھر نصاب کی بھی شرط نہیں ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے یا نہ پہنچے، تو جتنا بھی ملا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، فوری طور پر بغیر سال کا انتظار کیے اس میں سے پانچواں حصہ ادا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث کے اندر معادن، معدنیات، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک تو ہے کہ خزانہ مدفون ملا، اور ایک ہوتا ہے کہ آج کل کانے ہیں، اس سے اگلی حدیث میں اس کی بات موجود ہے، حکم موجود ہے۔ جس طرح زمین سے، پہاڑوں سے سونا نکالا جاتا ہے، چاندی نکالی جاتی ہے، یہ ہمارے ہاں بلوچستان میں ایک معروف سینڈک یا ریکوڈک جو ہے، ریکوڈک اس طرح کر کے دو پروجیکٹ مشہور ہوئے رہے ہیں اخبارات میں، جہاں سے سونا اور چاندی نکالا جاتا ہے۔ تو اگر تو حکومت خود نکال رہی ہے تو پھر تو وہ سارے کا سارا خزانے میں ہی جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص نکال رہا ہے ذاتی طور پر، یا اس نے کہیں سے ٹھیکہ لے لیا ہے حکومت سے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، سیدنا عمر بن شعیب سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، فی کنز، ایک خزانے کے بارے میں، وجدہ رجل فی خاربۃ، جسے پایا تھا ایک آدمی نے ویران جگہ، ویران زمین میں، فی خاربتن، ایک ویرانے میں اس کو وہ خزانہ ملا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس کو، ان وجدتہ فی قریۃ، اگر تو نے یہ پایا ہے کسی بستی، آباد بستی میں سے، مسکونۃ، جس میں رہائش ہے، فعرف ہو، تو پھر اس کا اعلان کر، پھر تو اس کی تشہیر کر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گری پڑی چیز جو ہے وہ مل جائے تو اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ اور وَإِن وَجَدتَّهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، اور اگر تو نے اس کو پایا ہے ایسی بستی میں، غیر مسکونۃ، یہاں پر آبادی نہیں ہے، یعنی وہ بستیاں غیر آباد ہو چکی ہیں، وہاں کے لوگ آگے پیچھے جا چکے ہیں، یا وہ بستیاں تباہ ہو چکی ہیں، جو بھی صورتحال ہے، یا کسی جنگل سے تو نے اس کو حاصل کیا ہے، فَفِيهِ، تو اس خزانے میں، وَفِي الرِّكَازِ، اور اسی طرح ہر مدفون خزانے میں، الخمسو، پانچواں حصہ واجب ہے، تو اس پہ پانچواں حصہ زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ یہ انسان کو بغیر محنت کے ملا ہے، تو اس میں سے وہ اللہ کا حق بھی ادا کرے گا۔ رواہ ابن ماجہ باسناد حسن، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔
تو اس حدیث سے جو ہمیں باتیں معلوم ہوئی وہ یہ ہیں کہ اگر کھنڈر، بے آباد اور ویران جگہ سے کوئی خزانہ ملا ہو، وہ رکاز کے حکم ہے اور اس میں خمس واجب ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوئی بات کہ دو چیزوں کی حقیقت اگر جدا جدا ہو تو ان کا حکم بھی جدا جدا ہوگا، لہذا آباد اور غیر آباد حکم، زمینوں کا حکم الگ الگ ہوگا۔ یعنی آباد جگہ سے جو چیز ملے گی اس کا حکم ہوگا گری پڑی چیز کا ہوگا، اور اس کا اعلان کروایا جائے گا، اس کی تشہیر کرنا واجب ہے۔ اور اگر کسی غیر آباد جگہ سے ملا ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا۔ اور جو آباد جگہ سے ملا ہے اس کی 1 سال تک تو تشہیر کی جائے گی، اور اگر اس کا مالک آ گیا تو اس کو پورے کا پورا واپس کر دیا جائے گا۔ اگر مالک نہ آیا تو پھر وہ شخص جو ہے جس کو وہ ملا تھا وہ سارے کا سارا خود استعمال کر سکتا ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بعد میں کسی وقت اس کا مالک آ گیا تو وہ اس کو ادا کرنے کا پابند ہے، ذمہ دار ہے، وہ اس کو ادا کرے گا۔ وعن بلال بن الحارث رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخذ من المعادن القبلیت صدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمانے کی کانوں سے صدقہ لیا، قبلیہ، پہلے زمانے کی کانوں سے صدقہ لیا، زکوٰۃ لی۔ تو یہاں پر سونے، چاندی، پیتل، تانبا وغیرہ کی جو بھی کانیں ہوں تو ان کانوں پر زکوٰۃ واجب ہے، ان کانوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کے احکام و مسائل مکمل ہو گئے۔ اب آگے ہے باب صدقۃ الفطری، صدقہ فطر کا بیان، صدقہ فطر کا بیان۔ زکوٰۃ کے احکام و مسائل میں ہم نے اونٹوں کی زکوٰۃ کا الگ سے تفصیلی بیان پڑھا، اسی طرح بکریوں کی زکوٰۃ کا الگ سے تفصیلی بیان پڑھا، پھر گایوں کی زکوٰۃ کا، سونے چاندی کی زکوٰۃ کا، پھر اسی طرح زیورات کی زکوٰۃ کا، اور پھر مدفون خزانے کی زکوٰۃ کا، پھر اسی طرح معادن یعنی معدنیات، اور کانیں، جو کانیں سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں ان کی زکوٰۃ کا بیان پڑا، اسی طرح مال تجارت کی زکوٰۃ۔ تو یہ سارے احکام و مسائل ہم تفصیل سے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے ہے صدقۃ الفطر، یعنی وہ صدقہ جو روزے چھوڑنے پر، فطر کا معنی ہوتا ہے روزہ چھوڑ دینا، تو روزہ رکھنا اور روزہ چھوڑ دینا۔ تو روزے چھوڑنے پر یعنی رمضان کے روزے مکمل ہونے پر جو صدقہ ادا کیا جاتا ہے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، اور یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کیا جائے گا، نماز عید الفطر سے پہلے پہلے ادا کیا جائے گا۔ اس کا مقصد، بنیادی مقصد یہ ہے کہ روزوں کے اندر انسان سے جو کمی کوتاہی ہو گئی، جو کمی بیشی ہو گئی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ کمی بیشی جو ہے وہ پوری کر دیں گے۔ اور یہ ہر مسلمان پر، بے شک وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، غلام ہے، آزاد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، ہر مسلمان پر یہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کے لیے کسی نصاب کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آزاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کے اوپر یہ صدقہ فطر واجب اور ضروری ہے، اور یہ 1 سا ادا کیا جائے گا، 1 سا۔ 1 سا ہمارے ہاں اس وقت جو گرام چل رہے ہیں یہ 2.5 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے۔
تو اس وقت سا جو ہے یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں ٹوپے ہوتے ہیں. تو آج بھی دیہاتوں کے اندر جب گندم یا اس طرح چاول وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو ان کو جلدی تولنے کے لیے ٹوپوں کے ذریعے تولا جاتا ہے. یعنی باقاعدہ وزن کرنے کی بجائے ٹوپوں کے ذریعے ان کو ماپا جاتا ہے کہ یہ جو اتنا ہو گیا یہ اتنا ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہر آدمی کی طرف سے ایک سا جو ہے وہ دیا جاتا تھا. اور اس میں افضل یہی ہے کہ آپ اناج ہی دیں. جو بھی اناج آپ کھاتے ہیں، اگر آپ گندم کثرت سے کھاتے ہیں تو ایک سا گندم، اور اگر چاول کثرت سے کھاتے ہیں تو ایک سا چاول. اور اگر کسی علاقے کے اندر جس طرح سعودی عرب کے اندر یا ایسے علاقوں میں جہاں پہ بطور خوراک کے کھجور کھائی جاتی ہو تو وہ بھی ایک سا. یعنی اناج کوئی بھی ہو، اناج کے بدلنے سے وزن میں یا پیمائش میں کمی بیشی نہیں ہوگی، وہ ایک سا ہی رہے گا، 2.5 کلو گرام. تو وہ صدقہ ادا کیا جائے گا. لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی عمومی خوراک کیا ہے، جو آپ اکثر کھاتے ہوں، گھر کے اندر استعمال کرتے ہوں. اور اگر آپ کے لیے اناج دینا مشکل ہو تو پھر مجبوری کی حالت میں اہل علم گنجائش دیتے ہیں کہ آپ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. یعنی 2.5 کلو گرام گندم کی قیمت دے دیں، یا جو بھی آپ چاول کھاتے ہیں تو چاول کی قیمت دے دیں. لیکن افضل یہی ہے کہ آپ اناج ہی دیں. تو یہ ہر رمضان میں اہل علم اس کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اس دفعہ اتنی بڑھ رہی ہے صدقۃ الفطر، اور اس دفعہ اتنا بڑھ رہا ہے. یہ اخبارات میں بھی آ جاتا ہے، اور اسی طرح مختلف ذرائع جو سوشل میڈیا ہیں اس کے اوپر بھی اہل علم پوسٹیں بنا کر، آج کل تو بہت آسانی ہو گئی ہے، پوسٹیں بنا کر چڑھا دی جاتی ہیں کہ اس دفعہ اتنا ہے اور اس دفعہ اتنا ہے. تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، زکوٰۃ الفطری، صدقۃ الفطر یا فطرانہ. ہمارے یہاں اردو میں اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ الفطری، صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر. اب زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا. تو فطر یعنی روزے چھوڑنے پر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان سے انسان کو، آدمی کو پاک کرنا، یہ اس کا آپ معنی لے سکتے ہیں. ساعن، تو آپ نے ایک سا مقرر کیا، فرض کیا، من تمرن، کھجور سے، او ساعا من شعیرن، یا ایک سا جو سے، علی العبد والحر، غلام پر، آزاد پر، والذکری والانثی، مذکر پر، مؤنث پر، والصغیر والکبیر، چھوٹے پر، بڑے پر، من المسلمین، مسلمانوں سے. تو یہ مسلمانوں پر فرض ہے، صرف غیر مسلموں پر نہیں ہے. تو مسلمان چھوٹا ہو بڑا ہو، اس میں بلوغت کی بھی شرط نہیں ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، غلام ہو آزاد ہو، مذکر ہو مؤنث ہو، سب پر یہ واجب ہے. وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور آپ نے حکم دیا اس کا کہ ان تؤدّا، کہ اس کو ادا کر دیا جائے، قبل خروج الناس إلى الصلاة، نماز کی طرف لوگوں کے نکلنے سے پہلے. نماز کی طرف لوگوں کے نکلنے سے پہلے، یعنی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے. کیونکہ اس کے دو مقاصد ہیں. ایک تو ہے روزوں کی کمی کوتاہی، کمی بیشی، اس کو پورا کرنا، اور دوسرا فقراء اور مساکین، ان لوگوں کو عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کرنا. تو اگر آپ نماز عید سے پہلے ادا کریں گے تو ہی وہ لوگ نماز عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکیں گے، اور اگر نماز کے بعد ادا کریں گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کے دور میں، اس دور میں چونکہ کوئی زیادہ ایسا اہتمام عید کا مطلب ہے کہ نہیں ہوتا تھا کہ
जूते और कपड़े और पता नहीं क्या क्या कुछ खरीदना होता है। तो आजकल तो पहले ही, यानी वक्त से पहले ही सब कुछ खरीद लिया जाता है। तो इसलिए अहले इल्म कहते हैं कि नमाज ईद से भी, यानी ईद वाले दिन से भी एक दो दिन पहले, एक दो दिन पहले, ज्यादा पहले नहीं, एक दो दिन पहले आप ये सदका फितर अदा कर सकते हैं, ताकि जिन्होंने जो भी खरीदारी करनी है वो खरीदारी कर लें और वो भी ईद की खुशियों में आपके साथ शामिल हो जाएं। मुत्तफकुन अलैह, ये हदीस मुत्तफकुन अलैह है। तो इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि फितराना अदा करना ये फर्ज है, वाजिब है। जिस तरह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरादा, फरादा के अल्फाज हैं। और फिर ये फितराना एक सा से कम नहीं होना चाहिए, एक सा होना चाहिए। और ये भी, इसमें ये जरूरी नहीं है कि इस हदीस के अंदर चूंकि खजूर और जौ का ही जिक्र है, जो भी आप खाते हैं, जो भी जिन्स आप खा रहे हैं। और इसमें बेहतर ये है कि अनाज ही दिया जाए। हाँ, अलबत्ता ज़रूरत या मजबूरी के तहत रकम दी जा सकती है, लेकिन बेहतर यही है कि अनाज ही दिया जाए। और ये नमाज ईद से पहले देना ज़रूरी है। अगर नमाज ईद के बाद आप अदा करेंगे तो फिर ये आम सदका तो होगा, लेकिन सदकातुल फितर नहीं कहलाएगा। वाले इब्न अदीन व दारकुतनी बिस्नादिन ज़ईफ़िन, और इब्न अदी और दारकुतनी ने एक ज़ईफ़ सनद के साथ रिवायत की है। उसमें इस ये अल्फाज मौजूद हैं कि अगनूहुम, यानी तुम ईद की नमाज से पहले पहले उन्हें ये दे दो। अगनूहुम, और उन्हें गनी कर दो, और उन्हें गनी कर दो। किस चीज से गनी कर दो? यानी तवाफी, चक्कर लगाने से लोगों के घरों के, फी हादिल यौम, इस दिन। यानी जब फ़क़रा और मसाकीन को आप ईद उल फितर पर या एक दिन पहले फितराना दे देंगे, तो फिर वो मुस्तगनी हो जाएंगे, फिर वो लोगों से मांगने के लिए साइल बनकर घर घर के चक्कर नहीं लगाएंगे। वो आराम से अपनी ईद खुशी के साथ गुजारेंगे और वो इन चक्करों से मुस्तगनी हो जाएंगे। वान अबी सईद अल खुदरी की रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, क़ाला, उन्होंने फरमाया, कुन्ना नुअतीहा फी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये सदका फितर देते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। साम मिन तामिन, खाने का एक सा, यानी जो भी चीज़ हम खाते उसका एक सा, खाने का एक सा, मतलब जो भी हम खा रहे होते, जो हमारा खाना होता घर का। औसाम मिन तमरिन, या खजूर का एक सा। औसाम मिन शाइरिन, या जौ का एक सा। औसाम मिन जबीबिन, या किशमिश का एक सा। मुत्तफकुन अलैह, मुत्तफकुन अलैह ये रिवायत है। वफ़ी रिवायतिन, और एक रिवायत में ये अल्फाज भी हैं, औसाम मिन आकितिन, या एक सा पनीर का। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर मुतफर्रिक बयान की गई हैं, इनसे ये बात मालूम होती है कि जो भी आपका खाना है आप उसमें से एक सा अदा करेंगे। काला अबू सईद, अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, अम्मा अना, जो मैं हूँ, फला अजाल उखरिजुहु, मैं तो हमेशा ऐसे ही फितराना देता रहूंगा। कमा कुन्तु उखरिजुहु, जिस तरह के मैं इसको निकालता था, फी ज़माने रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के ज़माने में। वाली अबी दाऊदा, और सुनन अबू दाऊद की रिवायत में ये अल्फाज भी हैं, ला उखरिजु अबदन इल्ला साअन, और मैं हमेशा एक ही सा देता रहूंगा। अब यहाँ पर अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अल्फाज क्यों कहे कि मैं तो हमेशा ये एक सा ही दूंगा, जिस तरह मैं अल्लाह के नबी के दौर में देता था। और फिर आगे फरमाया कि मैं तो एक सा से हटकर नहीं दूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये सारी चीज़ें बराबर थीं। हुआ यूं कि हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में उन्होंने एक सा गंदम को
2 जौ के बराबर कर दिया। यानी उस दौर में गंदम जो है वो महंगी थी और जौ सस्ते हो गए। तो उन्होंने कहा कि जौ के 2 और गंदम का 1 ये बराबर है। यानी अगर कोई शख्स जौ निकाले तो 2 और अगर गंदम निकाले तो 1। तो हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, हर चीज का एक हिस्सा है। हर चीज का एक हिस्सा है। कोई चीज सस्ती है या महंगी है, जिन्स की महंगाई या उसके सस्ता होने का एतबार नहीं है, बल्कि एक पैमाइश और वजन का एतबार है। अब खजूरों का रेट आज के दौर में अगर अच्छी खजूर को देखा जाए तो वो 1,000 1,500 रुपए किलो होती है। तो ये 2.5 किलो अगर निकाली जाए तो वो तो 3-4 हज़ार की बन जाएगी। जबकि गंदम अगर हम 2.5 किलो निकालेंगे तो उसकी कीमत जो है वो थोड़ी बनती है। और अगर मुनक्का या इस तरह किशमिश निकालें तो उसकी भी ज्यादा बन जाती है। तो जो भी चीज निकालनी है वो एक सा ही होगी, बेशक वो चीज सस्ती है या महंगी है। और उसमें देखना ये है कि आप घर के अंदर ज्यादा क्या चीज इस्तेमाल करते हैं। आप गंदम इस्तेमाल करते हैं या आप चावल इस्तेमाल करते हैं या आप खजूर इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी चीज घर में खाई जाए, जो एक आपका घर का उमूमी रूटीन हो, तो वही आप एक सा निकालेंगे। अब इससे अगली हदीस के अंदर उसको अदा करने का वक़्त जो है वो बयान किया गया है कि आपने किस वक़्त सदक़ातुल फितर अदा करना है। वान इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, क़ाला उन्होंने फरमाया, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ा ज़कात अल फित्री, फ़र्ज़ की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फितर, फितर की ज़कात, लिस्सा तोहरतन लिस्साइमी मिनल लगवी व रफसी, रोजेदार को बेकार और फहश बातों से पाक करने के लिए। मिनल लगवी बेकार व रफसी और फहश बातों से तोहरतन पाक करने के लिए। एक बात, व तोमतन लिल मसाकीन और मिस्किनों का खाना बनाने के लिए। यानी ये दो मकसद हैं। फमन अद्दाहा, पस जिस शख्स ने सदका को अदा किया, कबल सलाती, नमाज से पहले, नमाज ईद से पहले, फ़हिय ज़कातुन मकबूलतुन, तो ये उसकी मकबूल ज़कात होगी। वमन अद्दाहा, और जिसने इसको अदा किया, बाद सलाती, नमाज के बाद, नमाज ईद के बाद, फ़हिय सदक़ातुम मिन सदक़ात, तो ये आम सदकों में से एक सदका होगा। ये फिर सदक़ातुल फितर नहीं होगा। रवाहु अबू दाऊद व इब्न माजाह व सहाहहु अल हाकिम, इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और इब्न माजाह ने रिवायत किया है। व सहाहहु अल हाकिम, और इमाम हाकिम ने इसको सही कहा है। तो इस हदीस से सदक़ातुल फितर अदा करने का वक़्त मालूम हो रहा है कि सदक़ातुल फितर जो है ये नमाज ईद से पहले पहले अदा करना चाहिए। और अगर आप नमाज ईद के बाद अदा करते हैं तो वो आपका सदक़ातुल फितर अदा नहीं होगा, वो आपका उमूमी सदका हो जाएगा। उसके बाद अगला बाब है हमारे पास, बाब सदाकत ततव्वुई, नफली सदक़ात। तो सदका का जो लफ्ज़ है ये ज़कात के ऊपर भी बोला जाता है। इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा। तो सदका को फिर जब ज़कात के ऊपर भी बोला जाए और आम नफली सदक़ात पर भी बोला जाए तो फिर इस तरह ही तकसीम करते हैं कि नफली सदक़ात या फ़र्ज़ी सदक़ात। तो फ़र्ज़ी सदका से मुराद ज़कात होती है, और नफली सदक़ात भी इंसान को करते रहना चाहिए, क्योंकि अहादीस के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत आई है, जिस तरह हम आगे अहादीस पढ़ेंगे। तो नफली सदक़ात, वान अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, क़ाला उन्होंने फरमाया, सबातुन, 7 लोग ऐसे हैं, युज़िल्लुहुमुल्लाहु, जिन्हें अल्लाह अपना साया देंगे, फी जिल्ली ही, अपने साय में, यौमा, उस दिन, ला जिल्ला इल्ला जिल्लुहु,
جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے۔ فذکر الحدیث، تو انہوں نے آگے ایک لمبی حدیث بیان کی، اس میں 7 لوگوں کا تذکرہ ہے، جس میں سب سے پہلے ہے الامام العادل، عادل حکمران، اسی طرح وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی، وشاب نشا فی عبادت اللہ، اس طرح ورجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، اسی طرح وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں تو اسی پر جمع ہوں اور اسی پر جدا ہو جائیں، پھر وہ آدمی جسے حسب و نسب والی حسین و جمیل عورت نے برائی کی دعوت دی لیکن وہ آگے سے کہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پھر اسی طرح چھٹا وہ آدمی ہے جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو 7واں آدمی یہ ہے، وَرَجُلٌ، اور وہ آدمی تصدقہ بے صدقۃ، جس نے کوئی صدقہ کیا فَأَخْفَاهَا، اور اسے چھپا کر کیا۔ تو صدقہ جو ہے وہ اگرچہ چھپا کر کرنا اور ظاہر کر کے کرنا دونوں طرح ہی جائز ہے، بعض مقامات پر ظاہری صدقہ بہتر ہے اور بعض مقامات پر خفیہ صدقہ بہتر ہے۔ اگر آپ ذاتی طور پر کسی شخص کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں خفیہ صدقہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس کے مجروح ہونے کا اندیشہ ہے اگر آپ سب کے سامنے کریں گے۔ اور اگر کوئی اجتماعی کام ہو جس میں مثلا مسجد کی تعمیر کے لیے فنڈ کا اعلان ہو یا جہاد کے لیے فنڈ کا اعلان ہو، تو وہاں پر انسان کو سب کے سامنے صدقہ کرنا چاہیے اور اس نیت سے کرنا چاہیے کہ میرے صدقہ کرنے سے مجھے دیکھ کر اور لوگوں کو بھی رغبت پیدا ہوگی، تو یہ اجر و ثواب کا پھر باعث ہوگا، پھر وہ ریاکاری نہیں بنے گی۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها فهو خیر لکم، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے کرو تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو یہ دونوں طرح کے صدقات درست ہیں۔ تو یہ آدمی اس نے صدقہ کیا فاخفاها، اور اسے چھپا کر کیا، حتی لا تعلم شمالہ، حتیٰ کہ نہیں جانتا اس کا بایاں ہاتھ، ما تنفق یمینہ، جو اس کا دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ آدمی جو ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے چھپا کر صدقہ کرتا ہے، اللہ کو معلوم ہے یا اس کو معلوم ہے، حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا، یعنی اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو علم نہیں ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالی اپنا سایہ عطا فرمائیں گے قیامت والے دن۔ اب بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں ذلی ہی سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے، جس طرح کے کئی ایک دوسری احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے یا خود اپنا سایہ عطا کریں گے، تو قیامت والے دن ہر انسان سائے کا محتاج ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر جو رجل، یعنی راجل کا تذکرہ ہے کہ وہ آدمی جو صدقہ کرے، یہی صدقے کے حوالے سے، تو یہ جو راجل کی تعبیر ہے یہ مرد کی فضیلت کی بنیاد پر ہے، ورنہ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے، یعنی یہ قید اتفاقی ہے، قید اتفاقی ہے، اور ویسے بھی شریعت کے بہت سارے احکام کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کا نام لے کر عورتوں کو بھی اس میں شامل ہی فرمایا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف مرد کے لیے وہ حکم ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے، تو یہ سارے احکام مردوں اور عورتوں کے لیے اکٹھے ہیں، مردوں اور عورتوں کے لیے اکٹھے ہیں۔ اور مذکورہ فضیلت جو ہے یہ واجب اور مستحب دونوں طرح کے صدقات کو شامل ہے، واجب صدقہ زکوٰۃ اور نفلی صدقات۔ تو اگر کوئی شخص اپنی یہ زکوٰۃ واجب یا دوسری نکالتا ہے تو یہ فضیلت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدقے کو چھپا کر کرنا یہ فضیلت والا معاملہ ہے، اور یہ جتنا زیادہ چھپایا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب بھی ہوگا۔ تو صدقے کی ایک فضیلت تو وہ
جو ہم نے پڑھی ہے، اللہ کے عرش کا سایہ ہے، اللہ کا سایہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں، وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول فرماتے ہوئے، کل امرئ فی ظل صدقتہ، ہر شخص قیامت والے دن اپنے صدقہ کے سائے تلے ہوگا، حتی یفصل بین الناس، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں۔ رواہ ابن حبان والحاکم، اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ صدقے کے سائے میں ہوگا، اس دن کی گرمی اور اس دن کی تلخی سے محفوظ ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی صدقہ کرنے والے شخص کو عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ صدقہ واقعی ہی سائبان کی طرح اس کے اوپر سایہ کر رہا ہوگا، یا پھر اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ صدقہ جو ہے اس آدمی کی حمایت کر رہا ہوگا، اور اس وقت تک اس کی حمایت کرتا رہے گا جب تک اسے بخش نہ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ نہ دے دے۔ تو یہ صدقے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، یعنی آدمی جتنا صدقہ کرے گا اتنا ہی اس کو اسی طرح کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدلہ دیں گے، اللہ کسی کو محروم نہیں رکھیں گے۔ فرمایا، ایما مسلمن، جس مسلمان نے، کسا مسلمن، کسی مسلمان کو پہنایا، ثوبن کپڑا، علی عورن، علی عورین، اس کے ننگا ہونے پر، یعنی برہنہ ہونے پر، اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، کسا اللہ، تو اللہ اس کو پہنائیں گے، من خضر الجنہ، جنت کے سبز کپڑے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا اس کی بھوک پر، وہ واقعی بھوکا تھا، أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، تو اللہ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے۔ تو جس طرح کا اس نے دنیا میں صدقہ کیا، اسی طرح کا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے بدلہ بھی دیں گے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ، اور جس مسلمان نے، سقا مسلمان، کسی مسلمان کو پانی پلایا، علی ظمأ، پیاس پر، یعنی وہ پیاسا تھا، سقا اللہ، تو اللہ اس کو پانی پلائیں گے، من رحیق المختوم، مہر بند خالص شفاف شراب سے۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اور فی اسنادہ لین، اور اس کی سند میں کچھ نرمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے عمل کا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو جنت کا لباس دنیا کے لباس سے بہتر ہے، جنت کا کھانا دنیا کے کھانے سے بہتر ہے، جنت کی شراب دنیا کے پانی سے بہتر ہے۔ تو اس حدیث میں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیاس سے، ننگے اور بھوکے کا ذکر کیا ہے، پیاس سے، ننگے اور بھوکے کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو واقع ہی مستحق ہو، پیاسا ہو اس کو پانی پلایا جائے، بھوکا ہو اس کو کھانا کھلایا جائے، اور اسی طرح ننگا ہو، برہنہ ہو اس کو کپڑا پہنایا جائے۔ تو اس سے یہ بات بتانا مقصود تھا کہ جو بالکل ہٹے کٹے نوجوان، توانا، مالدار اور پیشہ ور گداگر ہیں، ان کو صدقہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ حقیقی ضرورت مند نہیں ہے۔ اس سے غرباء جو ہیں ان کا بھی حق جو ہے وہ حق تلفی ہوتی ہے، ان کے بھی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو اگر تو کوئی واقعی مستحق ہے تو اس کو صدقہ دینا چاہیے، اور جن لوگوں نے عادت بنا لی ہے کہ انہوں نے مانگ کر مال اکٹھا کرنا ہے، بہت سارے فقراء کو دیکھا گیا ہے جن کی گاڑیاں ہیں، ان کے بنگلے ہیں۔ ایک میں نے واقعہ سنا کہ ملائیشیا کے اندر ایک بہت بڑا ہوٹل تھا، اور اس ہوٹل کے باہر ایک عورت جو ہے وہ مانگ رہی تھی۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا جی فقیر نہیں، یہ مانگنے والی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت خود اس ہوٹل کی مالک ہے، اس نے مانگ مانگ کر پیسے اکٹھے کر کے یہ ہوٹل بنایا ہے، اور اب یہ ہوٹل